الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا أحدكم فليقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جو موضوع کے بالکل عین مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کی دعا کو سنتا بھی ہے اور دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کے کئی شان نزول مفسرین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے 2-3 بات کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی آپ علیہ السلام نے جمعے کے لیے خطبہ دینا تھا، تو اچانک ایک بدو مسجد میں داخل ہوا، توڑتا ہوا آیا، سانسیں پھولی ہوئی تھی، آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ رب العالمین قریب ہے یا دور ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو اللہ رب العالمین سے ہم سرگوشی کریں،
اللہ دور ہے تو اللہ کو اونچی آواز سے چیخ چیخ کر پکاریں اللہ رب العالمین تاکہ ہماری بات کو سن لے۔ ابھی نبی علیہ السلام نے اس بدو کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ علیہ السلام نے لسان نبوت کو کوئی حرکت نہیں دی، جبرائیل امین نازل ہوئے۔ اللہ رب العالمین کو اس بدو کا سوال اتنا پیارا لگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر کے اس کو جواب دیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب سَأَلَكَ آپ سے سوال کریں انی میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ انہیں بتائیے کہ میں تو بہت قریب، میں تو بہت قریب۔ پھر دوسرا شان نزول جو مفسرین نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر کے اندر ہے، آپ علیہ السلام ڈاچی کے اوپر سوار ہے، صحابہ کرام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک بکریوں کا چرواہ نبی علیہ السلام کی ڈاچی کو روک لیتا ہے، آپ علیہ السلام کی ڈاچی کی نکیل کو پکڑ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لفظ محمد کے ساتھ اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے تھے یہ اکثر بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے جن کو نبی علیہ السلام کی عادات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا، سیدھا نام لے کر پکارتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے تھے کہ تم کون ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے پکارنے والے؟ تو اسی وجہ سے میں نے بالکل اسی طرح کی کوشش کی ہے جس طرح بدو نے کہا کہ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سوال کا تو جواب ہر بندے کو آتا ہے، تیرے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ قریب ہے تو میں دعا کر لیتا ہوں، اگر دور ہے تو آپ دعا کیجیے، یعنی کہ دور ہے تو میری تو نہیں سنے گا اللہ، آپ کی سن لے گا، آپ میری درخواست اللہ تک پہنچا دیں۔ تو اس وقت پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب آپ سے یہ لوگ سوال کریں میرے متعلق تو انہیں بتائیے کہ میں بڑا قریب۔ تیسرا شان نزول جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کچھ پہاڑیوں کے اوپر اس طرح تشریف لے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، پیچھے پیچھے آ رہے تھے، تو صحابہ کرام جس پہاڑی کی چٹان پر قدم رکھتے اونچی آواز سے اللہ کو پکارتے، اونچی آواز سے، پھر دوسری چٹان پر قدم رکھتے اونچی آواز سے، پھر اللہ کو پکارتے اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، اونچی آواز سے، یعنی کہ دور کھڑا ہوا شخص بھی ان لوگوں کی بات کو سن سکتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت ان کو روکا، فرمایا کہ کیا تم اللہ کو دور سمجھتے ہو کہ چیخ چیخ کر پکار رہے ہو؟ کیا تم اللہ رب العالمین کو دور سمجھتے ہو کہ اللہ کو چیخ کر پکار رہے ہو؟ ایسا بولو، اللہ رب العالمین ایسا بولنے والے کی بھی دعا کو سنتا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے یہ لوگ سوال کریں۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ایک نکتہ سمجھیے، قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام سے جو سوال کیے گئے ہیں ان کی تعداد 9 ہے، 9 سوال نبی علیہ السلام سے کیے گئے ہیں۔ میں شارٹ کٹ صرف بتا دیتا ہوں۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق۔ یسألونک عن الاحلہ، پہلی کے چاند کے متعلق آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، یہ حیض کے دنوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعہ، یہ قیامت کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ان آیات کریمہ کی اور سوالات کی تعداد 9 ہے۔ 9 آیات میں نبی علیہ السلام سے جو سوال کیے گئے ہیں، نبی علیہ السلام کو ان سوالوں کا جواب اللہ نے ہی دیا۔ اور کیا فرمایا؟ جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے یہ لفظ نظر آئے یسألونک، تو آگے جواب ہوگا قل، 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 کہہ دیجئے ان کو، کہہ دیجئے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے لفظ قل کا استعمال نہیں۔ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب یہ بندے میں سے آپ سے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کی جائے یا اللہ کو چیخ کر پکارا جائے، تو کیا فرمایا؟ لفظ قل کا استعمال بھی نکال دیا کہ اتنا فرق بھی نہیں ہے، میرا اور میرے بندے کے متعلق لفظ قل کا بھی فرق نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ شاہ رگ سے زیادہ قریب کا مطلب کیا ہے؟
اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں موت بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہے کہ جتنا قریب تمہارا اللہ ہے۔ جو ذات انسان کے اتنا قریب ہو، کیا اس ذات سے دوری اچھی لگتی ہے؟ جو ذات اپنے بندے کے اتنے قرب رکھے کہ میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں۔ انسان کو اللہ کا قرب پانے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہے، لیکن دعا واحد عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرب ہو نہ ہو تب بھی دعا انسان کرے تو اللہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں تو ان کو جواب دیجئے کہ میں بڑا قریب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مختصر مجھے دعا سمجھائیے، جو میں دعا کروں پر وہ میری دعا قبول ہو جائے، مجھے مختصر سمجھائیے، میں زیادہ جو ہے نا یاد کرنے والا نہیں ہوں، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، مجھے مختصر کوئی دعا سمجھائیے، میں اپنی دعا کے اندر اس دعا کو مانگوں اور میری دعا قبول ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دعا کے لیے بیٹھو تو پھر اللہ رب العالمین سے یوں کہا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ تو حی بھی ہے، تو قیوم بھی ہے، تو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، برحمتک استغیث، میں تو تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ یہ دعا کیا کرو، ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مومن بندے کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، ہر مومن بندے کی اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے اندر اجرت کرتے ہیں، دعا کے اندر جلد بازی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں پھر نہیں دیتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا کرتے 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 ایک وقت گزر جاتا ہے، ایک عرصہ گزر جاتا ہے، آخر وہ اپنی دعا سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر اپنی زبان سے کیا کہتا ہے، میں نے اللہ سے مانگا تھا اللہ نے مجھے نہیں دیا، میں نے اللہ سے مانگا تھا اللہ نے مجھے نہیں دیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو، میں نے اللہ سے دعا کی تھی لیکن اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ رمضان مبارک آیا تھا، روزے کی حالت میں نے دعا کی، افطاری کے وقت دعا کی، سفر کے اندر دعا کی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب مومن بندہ مایوس ہو کر یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ رب العالمین وہ قبولیت کی جو گھڑی ہوتا ہے وہ اٹھا لے، وہ قبولیت کی گھڑی میں پھر مومن بندہ دعا نہیں کرتا، دعا کرتا ہے تو جلدی کے اندر کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو بے توجہ کے ساتھ ہو کر کرتا ہے کہ دعا کے اندر اس کا شوق ہی نہیں ہوتا، اس کی لگن ہی نہیں ہوتی، بس یہ کہ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو اس نے بھی اٹھا لیے ہیں، اس نے آمین کہی تو اس کے کان میں پڑی، اس نے بھی آمین کہی ہے۔ آمین صرف زبان سے نہیں، دل بھی آمین کہے، دل بھی آمین کہے، اتنی توجہ کے ساتھ دعا کرے، اتنی توجہ کے ساتھ دعا کریں کہ انسان کا جسم کا ہر عضو کہے کہ آمین، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے۔ صحابہ کرام کی دعائیں قبول ہوئی، یقین جانیے صحابہ کرام نے کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں، کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہے، مختصر سی دعا آپ کو نظر آئے گی، اور صحابہ کرام نے کی ہے، اللہ نے فوراً قبول بھی کیا اور عطا بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہے، سفر کے اندر جا رہی ہے، راستے کے اندر ان کے پاس چند جو کھانے کے ٹکڑے تھے، روٹی تھی، اس نے سر پر رکھی ہوئی تھی، پرندہ آیا، پرندہ اٹھا کے چلا گیا۔ اب یہ بیچاری سفر کے اندر ہے، صحرا ہے، چٹیر میدان ہے، سفر بھی کر رہی ہے اور مایوسی بھی چھا گئی ہے کہ اب کیا بنے گا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب میرے ساتھ کیا بنے گا، میں نے اللہ رب العالمین سے مانگا تھا، اللہ نے عطا کیا، اور جو عطا کیا تو وہ بھی چھین لیا، اب یہ عورت جا رہی ہے، راستے کے اندر چلتے چلتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، اے اللہ اتنا رزق عطا کر دے کہ میں صرف سفر گزار سکوں، میرا سفر کٹ جائے، اتنا عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا گزر یہودیوں کی ایک بستی سے ہوا، یہودیوں نے دیکھا کہ ایک برقعے کے اندر، نقاب کے اندر، حجاب میں ایک عورت جا رہی ہے، اور اس عورت کی طبیعت نڈھال ہو چکی ہے، سفر میں ہے، پیدل چل کر جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ انہوں نے کہا میرا سفر لمبا ہے، میں سفر پر جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے چاہیے۔ تو انہوں نے
تھوڑی سی روٹی اور کھانا گوشت وغیرہ اسے دیا اور دیتے ہی کہا کہ بہن یہ بات توجہ سے سن لینا کہ جس بستی سے تمہارا گزر ہو رہا ہے یہ یہودیوں کی بستی، یہودی لوگ خنزیر کھاتے، ہم خنزیر کھانے والی قوم ہیں، یہ جو ہم نے گوشت کیا یہ خنزیر کا ہے، بتانا ہمارا حق تھا، آپ کھائیں نہ کھائیں وہ آپ کا عمل ہے۔ اس نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر آگے چل دی کہ یہودیوں کی بستی اور یہودی ہمارے خیر کا ہو سکتے ہیں، آگے چل پڑی، کہنے لگی اللہ میں نے تیری رضا کے لیے بھوک کو برداشت کر کے حرام کو چھوڑا ہے، اللہ اب تو سبب بنا دے۔ دعا کا انداز دیکھیں، دعا کا درد چیک کریں، جتنی مظلومانہ طبیعت کے ساتھ اس عورت نے اللہ سے سوال کیا، کیا کہتی ہے؟ اللہ میں نے تیری خاطر بھوک برداشت کر لی، تیرا حرام کیا ہوا گوشت خنزیر وہ میں نے منہ کو نہیں لگایا، اللہ اب تو عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عورت چند ہی قدم چلی تھی، اللہ نے ایک پرندہ بھیجا، اس کے سر پر جو ٹوکری تھی جہاں سے اس کی روٹی اور کھانا تھا وہ پرندہ دے کر گیا تھا، اسی ٹوکری کے اندر اللہ رب العالمین نے اس موسم کے پھل ڈالے جو اس وقت قریب تھی، وہ پھل کا موسم نہیں تھا۔ کیا کہتے ہو کہ اللہ دعا نہیں سنتا؟ کیا اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا؟ اتنی جلدی اللہ سے مایوس ہو گئے ہو؟ یقین کے ساتھ بتائیے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 20 سال ہو گئے ہیں جس کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا، یا اس طرح سمجھیے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کچھ بھی نہیں دیا، نہ بیٹا نہ بیٹی، لوگوں کے تانے سن رہا ہے، بہن ہے تو اس کو تانے دیے جا رہے ہیں، تیری گود ہری نہیں ہوئی ہے تو اس خامد سے چھٹکارا لے، کسی اور سے شادی کر لے، اللہ تیری گود ہری کر دے۔ اس مرد کے ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ اس عورت کو چھوڑ دے، دوسری شادی کر لے، اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اگر دوسری سے عطا نہ ہوا پھر کیا بنے گا؟ یہ حقوق اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ نئی تربیت دے کر ہاں دوسری شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو یہ سانچہ نہ بنائے کہ اولاد کی وجہ سے میں شادی کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں، اولاد صرف ایک بیوی سے، باقی 10 بیویوں سے اللہ کے نبی کی اولاد نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص کو اولاد نہیں ملتی ہے، 20 سال ہو گئے ہیں اس نے اللہ سے اولاد مانگی ہے، لیکن آپ اندازے سے بتائیں کہ 20 سال اولاد نہیں ہوئی ہے، کیا 20 سال بھی ہم اللہ سے مانگتے رہے؟ کیا 20 سال ہی ہم اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ نے عطا نہیں کیا؟ ہماری تو طبیعت ایسی ہے، رمضان آتا ہے تو رمضان کے اندر ایک چٹ بنا کر بھیج دیتے ہیں کہ یار قاری صاحب ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا کرے۔ 1 سال کے بعد اللہ تو آپ نے یاد کیا ہے، تو جس طرح آپ اللہ کے بارے میں گمان رکھیں گے اللہ بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ اللہ کے ساتھ گمان رکھیں، مایوسی چھوڑیں، سب سے پہلی دعا کی قبولیت کی وجہ مایوسی ختم کر دیں، پھر آپ دیکھیں کہ دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مایوسی چھوڑیں، اور دوسرے نمبر پر دعا کے حصول کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعا اپنی حیثیت سمجھ کر دعا کبھی نہ کریں کہ میں عبداللہ ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، اللہ کو کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں قاری قرآن نہیں ہوں، مجھے قرآن و حدیث سے لگاؤ نہیں ہے، میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، میں اللہ رب العالمین سے کیسے مانگوں؟ اور میں مانگوں تو تھوڑا بہت مانگ لوں، زیادہ نہ مانگوں۔ اللہ کا مقام دیکھ کر اللہ سے دعا کیا کرو، اپنی حیثیت دیکھ کر کبھی دعا نہ کرو۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم اپنی حیثیت دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یقین جانیے ہماری جھولیاں خالی ہی لوٹیں گی، کیونکہ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت تو مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا مقام دیکھ کر اللہ رب العالمین سے سوال کرے، اللہ رب العالمین کو یہ کہے کہ اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو بے نیاز ہے، اللہ تو ہر کسی کی سننے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، مجھے عطا فرما۔ اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز کے وقت بیٹھے ہوئے، عشاء کے بعد کافی دیر ہو گئی، گھر گئے، گھر دیکھا کہ بچے رو رہے تھے،
بیوی بات پر بات کی جا رہی تھی، غصے کے اندر تھی، آنکھ بگولا ہو گئی کہ آپ کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو کھلاتے نہیں ہیں، آپ دیر تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، بچوں کے کھانے کا بندوبست کیجئے، ہمارے بچے رو رہے ہیں، رات کیسی کٹی؟ اب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلتے ہی آپ دیکھا کہ مسجد نبی میں کوئی نہیں ہوگا، کسی کے گھر جاؤں تو رات کو مناسب نہیں ہے۔ اب کیا کیا کہ سیدھا ہی مسجد نبی سے ہوتے ہوئے سیدھا جنت البقیع میں چلے گئے، اور جنت البقیع قبرستان ہے، جنت البقیع میں جا کر ایک درخت کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جس طرح ایک انسان تھکا ہوا ہوتا ہے ٹیک لگا کر اپنی ٹانگوں کو سیدھا کر دیتا ہے، حضرت مقداد نے اس طرح ٹانگیں سیدھی کر لی اور اللہ کو کیا کہتا ہے؟ اللہ میرے بچوں کو روٹی کھلا دے، اللہ میرے بچوں کو روٹی کھلا دے، اے اللہ میرے بچوں کو روٹی کھلا دے۔ اس کا عربی میں ترجمہ یوں بنتا ہے اللہم ارزقنا اہلہ، اے اللہ میرے بچوں کو روٹی کھلا دے۔ اب نہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی، نہ کوئی اور بات کی، سیدھا جو ہے نا اپنا دعویٰ پیش کیا کہ اللہ میری مراد یہ ہے مجھے روٹی کھلا دے۔ اب یہ دعا کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے جب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے سوال کیا کہ اللہ مجھے روٹی کھلا دے، جو سامنے ایک درخت تھا، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، ایک سامنے درخت تھا، اس کی بل میں سے ایک چوہا نکلا، ایک چوہا نکلا، اس کے منہ کے اندر ایک دینار تھا، سونے کا دینار تھا، وہ دینار لا کر مقداد رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈالا، چلا گیا۔ حضرت مقداد بیٹھے ہوئے تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخلوق چوہا میری جھولی کے اندر ایک دینار ڈال گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بیٹھے رہے، اتنی دیر میں پھر آیا، پھر ڈال کے چلا گیا، پھر آیا، پھر ڈال کے چلا گیا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ 17 مرتبہ وہ میرے پاس آیا، 17 مرتبہ، 16 مرتبہ دینار ڈال کے گیا، 17ویں مرتبہ جب میرے پاس آیا تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ اس کے منہ کے اندر ایک سرخ رنگ کا کپڑا تھا، ایک سرخ رنگ کا رومال تھا، اس کے اندر ایک دینار تھا، اس نے دینار میری جھولی کے اندر ڈال دیے۔ 17 دینار لے کر اتنی دیر میں فجر بھی طلوع ہونے والی تھی، میں اس طرح اپنا پلو سیدھا کر کے اوپر گھاٹ لگائی، گرا لگائی، اور سیدھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مسجد نبی چلا گیا۔ گرا لگانے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے فجر کی نماز پڑھی، گرا لگی ہوئی ہے، 17 دینار اس کے اندر ہے، ایک رومال بھی اس کے اندر ہے، فجر کی نماز ہو رہی، فجر کی نماز پڑھ لی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، گرا کھولی، نبی علیہ السلام کے دامن کے اندر وہ سارے دینار ڈال دیے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے رات کا ماجرا ہے، میرے ساتھ یوں ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی سوال یہ کرنے آیا ہوں، میں گھر نہیں گیا ابھی تک، سوال یہ کرنے آیا ہوں کیا یہ 17 دینار میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان کو جنت میں داخل کیوں نہ کرے؟ یقین جانیے روتے کھڑے ہو جائیں، صرف کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بتائیے 17 دینار ایک بل میں سے نکلا ہوا چوہا میرے جھولی کے اندر ڈال گیا، مجھے سخت ضرورت تھی، مجھے یہ بتائیے کہ زمین سے جو معدنیات نکلی ہے میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ سود کھا کے علماء سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سود پر کھاد اٹھا کے کہتے ہیں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بچے کا جہیز بنانا اور سود اٹھا کے شادی کر کے پوچھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری گردن پر وہ سود خور پاؤں رکھتا ہے تو پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یار یہ تو حرام تھا، اب علماء سے پوچھتے ہیں کہ دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے۔ جب لینے گئے تھے علماء سے کیوں نہیں سوال کیا؟ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے؟ آج تک ہم نے کبھی یہ سوال نہیں کیا۔ کھا لیتے ہیں، چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، امانت داری کے اندر خیانت کی ہو، سود کا ہو، حرام کو جیسا کیسا ہو، کھا لیتے ہیں، بعد میں جا کر سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز تھا کہ نہیں تھا۔ اب اس کے بارے میں ہم کیا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ آپ بھی ذرا سوچئے، ہم کیا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ایک بندے نے حرام کا بندہ نگل لیا، کھا لیا، ہضم کر لیا، اس کی گندگی بن گئی، اب اسے کیا کہیں کہ حرام ہے؟ حرام کہتے تو یہ نکال کے دے گا؟ کیا ہماری ایمان اتنی ہے کہ اپنے منہ کے اندر انگلی ڈال کر کیا کر رہے ہیں؟
پہلے مسئلہ پوچھئے کہ حلال ہے یا حرام ہے، بعد میں اس کو استعمال کیجیے۔ نبی علیہ السلام کا یہ صحابی سوال کر رہا ہے کہ میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا یہ لے جا، جا یہ لے جا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی اب یہ بتائیے کہ اس 17 دینار کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 17 دینار کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ کیا ایمان ہے ان لوگوں کا، کتنے ایمان میں دھلے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ حالانکہ دینار 17 دینار جیب میں آ گئے، ان کے پلوں کے اندر ڈال دیے گئے، لیکن ایک رات بھی پوری نہیں گزری ہے۔ حالانکہ شریعت کا اصول کیا ہے کہ جو سونا چاندی آپ کے پاس ہے اس کو 1 سال گزرا ہوگا چاہیے، 1 سال گزر جائے اس کے بعد اس کی 2.5% زکوٰۃ نکالو، لیکن ایک رات کا کچھ لمحہ گزرا ہے، سوال کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا خمس نکال دو، کیونکہ یہ معدنیات ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر دعا دی، اللہ مقدار کے 17 دینار کے اندر برکت عطا فرما۔ جب آپ کا ذہن یہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یقین جانیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن یہ ہو کہ میں نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس 17 دینار کے اندر برکت عطا فرما۔ یہ صحابی چلے گئے، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، حضرت عثمان کا آخری دور، حضرت المقداد کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور کے اندر جو میرے پاس تھیلی تھی وہ دینار والی، وہ تھیلی گم ہو گئی۔ واللہ اللہ کے نبی کی دعا ایسی تھی کہ 17 دینار سے کبھی 16 تک بھی نہیں ہوئے، یعنی کہ ایک نکلتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، ایک نکلتا تو دوسرا آ جاتا تھا، اتنے دور تک میرے لیے نبی علیہ السلام کی دعا رہی۔ شرط کیا ہے دعا کی قبولیت کے لیے؟ حرام سے بچ جائیے اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین دعا قبول کرے، اللہ رب العالمین دعا کو سنتا ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ اللہ کی غیرت ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس وقت اپنے بندے سے غصہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، جب اللہ سے بندہ دعا نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی پلے باندھ لے، دعا کے لیے شرط نہیں ہے ہاتھ اٹھانا، دعا کے لیے شرط نہیں ہے ہاتھ اٹھانا کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا قبول ہوگی، ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا مانگی جائے گی، ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا کا طریقہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے تو تب بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے، تب بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ کیا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ دعا نہیں پڑھتے؟ اس دعا کے اوپر کون سا آپ ہاتھ اٹھاتے؟ مؤذن اذان دیتا ہے، اذان دیتے ہوئے اذان دینے کے بعد آپ دعا نہیں پڑھتے، کون سے ہاتھ اٹھاتے؟ کھانا کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، اس کے بعد کون سا آپ ہاتھ اٹھاتے؟ کئی دعائیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ اصول نہیں ہے، یہ ہے کہ کسی کو سمجھ آ جائے کہ میں دعا کر رہا ہوں، مجھ سے ابھی کلام نہ کرنا، مجھ سے ابھی بات نہ کرنا، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک انداز بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے بات ہو رہی ہے تو درمیان میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ ویسے یہ اصول نہیں ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو دعا قبول ہوگا۔ دعا کے لیے کافی اوقات ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا بالکل عین حدیث کے مطابق قبول کرتا ہے۔ پہلا وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بارش ہو رہی ہو، بارش کے اندر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ دعا قبول کرے۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے، اقامت اور اذان کے درمیان جو 15 10 20 منٹ کا وقفہ ہے، اس دوران اللہ سے دعا کیجیے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ مسافر سفر کی حالت میں دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ روزے دار روزے کی حالت میں دعا کرے اور خاص کر افطاری کے وقت دعا کرے، اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جمعے کے دن، آج جمعہ ہے، جمعے کے دن مغرب سے پہلے عصر کے بعد مغرب تک یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتے ہیں۔ مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ جو شخص مظلوم ہے، ظلم کی چکی کے اندر پسا جا رہا ہے، اس کے اللہ رب العالمین دعا کو سنتے بھی ہیں اور دعا کو قبول بھی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس کو امام بخاری نے صحیح کہا ہے، یہ ادب المفرد کے اندر حدیث موجود ہے، بدھ والے دن ظہر سے لے کر عصر تک کی قبولیت کی گھڑی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 صحابہ کرام ہم نے کوئی بھی دعا اللہ سے کرنی ہوتی ہم بدھ والے دن کا انتظار کرتے اور ظہر سے لے کر عصر سے اللہ سے مانگتے، اگلے بدھ سے پہلے اللہ ہمیں عطا کرتا۔ بدھ والے دن ظہر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن دعا کی تھی مسجد فتح کے اندر، بدھ والے دن ظہر کے بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام نے اس طریقہ کو صحابہ کرام نے اپنایا اور صحابہ کرام کی دعائیں بھی قبول ہوئی۔ صحابہ کرام کی دعائیں بھی قبول ہوئی ہیں کہ دور حاضر کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوئی۔ یقین جانیے اسی خطبہ جمعہ کے اندر، اسی مجمع کے اندر کئی لوگ تھے ہمارے بھائی ایسے بیٹھے ہوئے جن کی دعائیں قبول ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی۔ پچھلے سے پچھلا رمضان آیا، پوچھئے ان لوگوں سے جا کر، میں بتاتا ہوں ان لوگوں کا نام لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے بتانے کا، ان سے پوچھئے کہ آپ کے پاس 4 بچیاں تھیں، آپ نے رمضان کے اندر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ بیٹا عطا فرما، کیا آپ کو بیٹا مل گیا ہے؟ ہمارے اسی خطبہ کے دوران موجود ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ ان سے پوچھئے کہ جن کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، رمضان کے اندر دعائیں کی گئی تھی رو رو کر، اللہ رب العالمین نے آج اس کو بیٹی بھی عطا کی، آپ کیا کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو بے گھر تھے، آج اللہ رب العالمین نے گھر کی چھت عطا فرمائی، کیا کہتے ہیں کہ آپ دعا قبول نہیں ہوتی؟ اور دعا قبول ہوتی ہے مایوسی چھوڑے اللہ سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، میں تو دعا سننے والا ہوں۔ یہ اللہ کی توحید کی غیرت ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے اور اللہ عطا کرتا ہے۔ یقین جانیے کتنے لوگ آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماں باپ کو کرائے کے گھر نصیب ہوئے تھے، آج اپنے گھر اپنی جیب کی رقم سے اپنے گھر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے کیا کہتے ہیں کہ آپ دعا قبول نہیں ہوتی؟ اور دعا کس طرح قبول ہوتی؟ کتنے لوگ ہیں جن میں سے آپ میں سے مقروض تھے، آج اللہ رب العالمین نے سر سے قرضوں کا بوجھ اتار دیا۔ کتنے لوگ اللہ سے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مکہ مدینہ کی زیارت عطا فرما۔ یقین جانیے ایک بالٹی میں 5 کلو چھولے بیچنے والا بھی عمرہ کر کے آیا۔ کیا اللہ رب العالمین نہیں سنتا؟ کیا سوچ رہے ہیں اللہ کے بارے میں؟ کیا اللہ ہم جیسا ہے؟ یقیناً نہیں ہے، نہیں سے کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی غیرت ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اور اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، اس رمضان میں آپ اللہ سے مانگے اور یاد رکھیے رو رو کر مانگے، ہر رات کے اندر مانگے، ہر افطاری میں مانگے، پھر مجھے اگلے رمضان بتانا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا کہ نہیں۔ میں آج تک اللہ کی ذات سے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے اللہ سے جو مانگا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کی جو اللہ نے عطا نہ کی، کوئی چیز ایسی، لیکن وقت لگتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رب العالمین سے ہم نے گروی رکھی ہوئی کہ اللہ ہمیں عطا کرنا ہے جب ہمارا وقت آئے، جب ہمارا وقت آئے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے سوال کیا جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین ہمیں انتظار کرواتا ہے۔ تیرا بولنا ہمیں اچھا لگتا ہے، تیرا انداز ہمیں اچھا لگتا ہے، اور تیرے آنسو کے قطرے بہاتے ہوئے ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور رات کے اندھیروں میں کھڑے ہو کر اٹھ کر مانگنا ہم سے اچھا لگتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہم سے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین انتظار کروا رہا ہوتا ہے، اس طرح مانگتا جا۔ ایک وقت آئے گا جب تیرے ذات کو ضرورت ہوگی، ہم تمہیں عطا کریں۔ اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعائیں کیجئے، اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ مایوسی چھوڑ دیجئے، مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہر ایک چیز عطا کرے گا، اللہ سے مانگنے والے بن جائے اور اپنی ڈیٹ لکھ لے کہ اس دن سے میں نے شروع کیا تھا۔ اللہ کی ذات کی قسم ہے، مجھے اللہ پر امید ہے کہ سال گزرنے سے پہلے اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ سے نا امیدیں چھوڑ دیجیے۔ آپ کے لفظ ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے، اللہ رب العالمین دل کے راز میں جانتا ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، اللہ دلوں کے راز میں جانتا ہے۔ ایک شخص، صرف مختصر کرو 2 منٹ کے اندر بات کو ختم کروں۔ ایک شخص مکہ کے اندر خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر اسے بتایا جاتا ہے، یہ سکہ ایک عالم دین نے ہمیں یہ واقعہ بتایا ہے، اس کے اندر قبولیت کے مناظر ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ شخص خواب دیکھتا روزانہ، خواب کے اندر کیا دیکھتا کہ فلانے شخص کو کال کرو، نمبر بھی بتا دیا جاتا، کال کرو اور اس سے عمرہ کراؤ۔ پہلے دن خواب آیا، دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا، لگاتار خواب آتا رہا کہ اس کو عمرہ کراؤ۔ اب اس بندے نے نمبر ڈائل کیا علماء سے پوچھ کر، اس بندے کے ساتھ رابطہ کیا، بھائی میں مکہ سے بات کر رہا ہوں،
تو آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی جدہ کے قریب جو دیہاتی علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، میں وہیں سے بات کر رہا ہوں. جی حکم کیجیے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں. اس نے کار کاٹ دی. اس نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ میں عمرہ کہاں کر سکتا ہوں؟ میں تو بکری بچر ہلا کے عرب کے اندر رہنے والا ہوں. جدہ کتنی دور ہے مکہ سے؟ عرب کے اندر رہنے والا یہ مایوسی لے کر رہتے یار میں کہاں عمرہ کر سکتا ہوں. اس نے پھر کہا، اس نے کہا کہ بھائی عمرے کا خرچہ میں دوں گا، آپ عمرہ کریں. آپ ہم لینے کے لیے آ رہے ہیں. وہاں تک پہنچے، اس کو لے کر آئے. اب عمرہ اس کو کرا رہا ہے، طواف کرتا ہے تو یہ اس کے پیچھے پیچھے. یہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے جس نے عمرہ کرایا. اب اس کے پیچھے پیچھے ہے کہ یار یہ کرتا کیا ہے کہ اللہ نے خواب کے اندر صرف اسی کا نمبر دیا، اللہ کی طرف سے تھا. تو اس نے پھر اس کا پیچھا کیا، دن رات اس کے پیچھے، دن رات اس کے پیچھے. جب طواف مکمل ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا، اب اس نے کہا کہ مجھے گھر چھوڑا ہے، میرے پاس جانے کا بھی کرایہ نہیں. اس نے کہا کہ فکر نہ کریں، آؤ آپ کو چھوڑ کر آتا. گیٹ سے جب نکلنے لگا، حرم کی حدود سے جب نکلنے لگا، اس نے کہا کہ یار مجھے 2 رکعت نفل ادا کرنے دے، الوداعی میں نفل ادا کر لیتا ہوں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، دوبارہ پتہ نہیں آپ جیسے کوئی ملتا ہے کہ نہیں ملتا، مجھے صرف 2 نفل ادا کرنے دیں. اب یہ 2 نفل کا ادا کرنے کے لیے مکہ کے صحن کے اندر پہنچ گیا جہاں پر حاجی طواف کرتے ہیں، عمرہ والے طواف کرتے ہیں. وہاں پر پہنچا اور مٹھنوا دو، اللہ سے مایوسی چھوڑ دو، اللہ سے مایوسی چھوڑ دو. اس بندے نے سجدہ کیا، اللہ کی قسم سجدے سے دوبارہ نہیں اٹھا. روح نکل گئی، روح نکل گئی، روح نکل گئی. اللہ سباب بناتا ہے، اللہ محتاج کرتا ہے جگہ کے لیے، اللہ رب العالمین اسباب مہیا کرتا ہے بندے کے لیے. اب اس کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، عمل کون سا کرتا تھا. یقین جانیے دعا کی قبولیت کے لیے پوری زندگی ہوتی ہے پیچھے، پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے پیچھے کہ دعا کی قبولیت کب جا کے قبول ہوتی ہے، دعا کس طرح لگواتی ہے. دعائیں ہوتی ہیں پیچھے. اس کے محلے کے اندر چکر لگایا گیا، پوچھا گیا یہ کون سا عمل کرتا تھا. وہ کہا کہ ہم نے کوئی عمل نہیں دی کیا. کوئی ایک غریب فقیر تھا، ایک بیوہ کی خدمت کرتا تھا، بیوہ کے پاس جو کچھ لے کر جاتا، بیوہ کہتی تھی اللہ رب العالمین تجھے کعبے کے سامنے موت، اللہ تجھے کعبے کے سامنے موت دی. یہ کہتا تھا کہ اماں ایسی دعا نہ کیا کر، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے دعا کو قبول کیا. یہ تو دور حاضر تھا واقعہ. اللہ سے مایوس کیوں ہو گئے؟ اور کیوں ہو گئے اللہ سے مایوس؟ اللہ رب العالمین آج بھی قادر قدیر ہے، اللہ عطا کرنے والی ذات ہے. اللہ سے مانگو، رو رو کر مانگو، بار بار مانگو، 1000 بار مانگو. اللہ نہیں تھکتا، ہم تھک رہے ہیں. اللہ نہیں تھکتا، اللہ کو اچھا لگتا ہے ہمارا یہ عمل کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ دعا کیا کرے افطاری کے وقت، اللہ میں جو بھی تجھ سے دعا کروں میری دعا قبول کر لیا کر. یہ تبلا لگائیں اللہ کے ساتھ، محنت کریں اللہ کو، یا اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرا زبردستی کریں کہ اللہ میں لیلۃ القدر میں جو تجھ سے مانگوں گا میری عطا کرنا، میری دعا قبول کرنا. انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.